گزشتہ مجلس میں سورہ آیت الکرسی کی تفسیر ہوئی تھی، تو آیت الکرسی کی فضائل میں جو حدیثیں ہیں دوستوں نے سننے کی خواہش کی، تو انشاءاللہ اگلی آیت کو جانے سے پہلے آیت الکرسی کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، حدیثیں سننے کے بعد انشاءاللہ اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ امام بیہقی نے روایت کیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ، جو پڑھا، فی دبری کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھا آیت الکرسی، ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھا، حفظ، حفاظت کی جائے گی اس کی، الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز پڑھنے تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اب میں عشاء کی نماز کے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا تو فجر کی نماز تک میری حفاظت، فجر کی نماز میں پڑھا تو ظہر تک میری حفاظت ہوگی، حفاظت ہوگی، اس نیت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، ضرور حفاظت ہوگی۔ پڑھنے کے ساتھ دل کا تعلق ہو جانا، تب اثر ہوتا، دل کا تعلق نہیں، ڈاؤٹ ہے، وہ کیسا حفاظت ہوتی، وہ اتنا اثر نہیں کرتا ہے۔ تو پڑھنا اور دل کا تعلق ہونا، وَلَا يُحَافِظُ عَلَيْهَا، اس کی حفاظت نہیں کرتے، مطلب ہر نماز میں آیت الکرسی پڑھنے کی عادت نہیں رکھتے، الا نبی، مگر نبی کی عادت ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، او صدیق، ایک بڑا مقام ہے صدیق، او شہید، یا تو اس کام کو نبی کرتے ہیں یا صدیق کرتے ہیں یا شہید کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ اخرجت طبرانی، امام طبرانی حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، کان فی ذمت اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں رہے گا، ایکسیڈنٹ ہوتے وقت اللہ کے ذمے میں رہے گا، جھاڑ ٹوٹ کر گرتے وقت اللہ کے ذمے میں رہے گا، چور اس پر حملہ کرتے وقت اللہ کے ذمے میں رہے گا، کب تک؟ الی الصلاۃ الاخری، دوسری نماز پڑھنے تک وہ آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے، بچانے والی آیت الکرسی نہیں، آیت الکرسی کے ذریعے بچانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور حدیث سنیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فشکا الیہ، حضور کے پاس شکایت کیا، ما فی بیتہ ممحوق من البرکہ، گھر میں جو بھی چیز ہے اس میں برکت نہیں ہے، کھانے میں برکت نہیں، پیسوں میں برکت نہیں، برکت نہیں ہے۔ حضور نے کہا، این انت من آیت الکرسی، تیرا تعلق آیت الکرسی کے ساتھ کیا ہے؟ مطلب برکت نہیں ہے تو آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتا؟ آیت الکرسی برکت لے کر آئے گی، تو کہاں اور آیت الکرسی کہاں ہے؟ حضور فرماتے ہیں، ما تلیت علی طعام، کسی کھانے پر آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی، ولا ادام، کسی سالن پر آیت الکرسی نہیں پڑھی جاتی، الا مگر انم اللہ برکت ذالک الطعام والادام، اللہ اس کھانے کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اللہ اس سالن کی برکت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ بھی حضور سکھا رہے ہیں کہ کھانے پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکیں، اور سالن پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکیں گے تو اس کھانے میں، اس سالن میں برکت رہے گی۔ ایک اور حدیث سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبری کل صلاۃ مکتوب، جو بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، آتاہ اللہ، اللہ اسے دے گا، قلوب الشاکرین، شکر گزاروں کا جو دل ہے نا، ویسا دل اللہ اسے دے دے گا۔ شکر گزار کا دل آ کر جو ہے وہ دیکھتا، بڑی نعمت یہ۔ آج بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ کو یہی نصیحت کر رہا تھا میں، ہمیشہ نیگیٹو تھاٹس آتے، ہمیشہ منفی خیالات،
میری زندگی میں یہ نہیں ہے نا، میرا بچہ گورا نہیں ہے نا، ابھی میں ایک اور 5 انچ اونچا رہتا تو اچھا رہتا نا، میری داڑھی ذرا اچھی رہی تو اچھا رہتا نا۔ تم نہ کیا ہونا یعقوب، تم نہ کیا نہیں ہے، مجھے بھی اچھی بیوی ملیں گی کیا، نہیں ملی تو کیا ہوگا، ہے نہیں، میرے دانتاں ذرا چھوٹے رہنا تھا نا، میری مچھی میرے بالاں اتنا جلدی سفید ہو گیا نا۔ اسے نیگیٹو خیال، ایگزام لکھو بولتے ہی نیگیٹو خیال کا آدمی کیا کرتا، فیل ہوگا تو نوکری کو جاوا، سیلری کیا 15,000، 15,000 ایچ رہ گئے تو ہاسپٹل میں بچہ مر گا تو، اسے بولتے نیگیٹو خیال۔ تو نیگیٹو خیال جو لوگ ہوتے کیوں، کیونکہ ان کی نگاہ میں ہمیشہ جو نہیں ہے ڈر، ڈر کی وجہ سے جس کے دل میں ڈر ہتا وہ نیگیٹو چیزوں کو دیکھتا، جو بہادر ہتا وہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھتا۔ تو آج بھی میں نصیحت کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں زندگی میں جو ملا ہے وہ دیکھنا شروع کریں، اللہ کا کرم، سنکر نترالیا ہاسپٹل کو چلے جائیں، وہاں کے بچوں کو دیکھیں، موٹا اینک پہننے کے بعد بھی ہم کو ایسا کرنے کے بعد جو دکھتا ہے وہی اس بچے کو دکھتا ہے۔ اب اس بچے کو پوچھیں تیرے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، وہ بولے گا انکل آپ کے 2 آنکھ ہیں نا، یہ آنکھ مل گئے تو بس انکل مجھے۔ جس کی اولاد کی عقل برابر نہیں ہے، بچے کی عقل نہیں ہے، اس سے پوچھیں بھائی آپ کو کیا چاہیے، کیا ابھی نہیں چاہیے بھائی، یہ بچے کو عقل رہ گئی تو بس بھائی ہم نہ کیا بھائی ہونا۔ تو ایسی 70,000 نعمتیں ہم لے کر بیٹھے ہیں، تو ان نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں، خود بخود ہوگا کیا، زندگی میں غم نہیں آئے گا۔ تو شاکر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کون ہیں، جن کی نگاہ نعمتوں پر رہتی ہے، اللہ بہت دیا ہے بھائی، اللہ صحت دیا ہے بھائی، کیا رہا تو کیا بھائی اللہ اچھا دیا ہے بھائی، بچہ ویسا رہا تو بھی اللہ مجھے پالنے کی طاقت دیا نا بھائی۔ تو ہم لوگ نعمتوں کو بڑی سوچ ہے۔ تو جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو شاکرین کا دل بنا دیتا ہے۔ انگلش میں آپ کو کہیں گے تو ان کی مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو جاتی ہے۔ اور کیا دیتا ہے، وَأَعْمَالَ الصِّدِّيقِينَ، اور ان کے اعمال صدیقوں کے جیسے ہوتے ہیں۔ صدیقوں کے اعمال کیسے ہوتے، ہر کام کرے اللہ کے لیے کرتے، نماز پڑھتے اللہ کے لیے، غریب کو دیتے اللہ کے لیے، ماں کی خدمت کرتے۔ کو یاد رکھیں ہم بھی انشاءاللہ صدیقین کا عمل کرنا، کوئی بھی نیک کام کرے بات یہ ذہن میں بات نہیں آنا کہ کون بھی دیکھے تو اچھا رنگانا، نہیں، اللہ دیکھا تو بس ہے، کرے بہت کچھ کیے کسی کے لیے، چھوٹے بھائی کے لیے اپنی قربانیاں دیے، سب کچھ کیے، کسی کو معلوم نہیں ہوا، فکر نہیں ہے، میرا اللہ جانا تو بس ہے۔ اسے کہتے ہیں اللہ کے ساتھ رہنا۔ انشاءاللہ اپنے ایمبیشنز بنائیں، اپنے ارادے بنائیں کہ مرنے سے پہلے میں اللہ کے ساتھ رہنا شروع کروں گا، ہر کام کیے کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ دیکھا تو بس ہے۔ تو ہر کام کرتے وقت اللہ کو دکھا کر کام کرنے والے کون، صدیقین۔ ہم صدیقین نہیں ہیں، ہم شاکرین نہیں ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو شکر گزار دل بنائے گا۔ ہمارے اعمال جب ہم کریں گے صرف اللہ کو دکھانے کے اعمال کریں گے۔ وَثَوَابَ الْمُنِيبِينَ، منیب ایک بڑا مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے منیب کہا قرآن میں، تو منیبین کو جو ثواب ملتا ہے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والوں کو وہ ثواب ملتا ہے۔ وَبَسَطَ عَلَيْهِ يَمِينَهُ بِالرَّحْمَةِ، اس پر اللہ اپنا داہنا ہاتھ رحمت سے بچھا دیتا ہے اس کی زندگی میں۔ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی، اِلَّا أَن يَمُوتَ، صرف یہ ہے کہ مرنا ہے بس، یعنی جنت اس کے لیے ریڈی ہے، جنت ریڈی ہے۔ اب کیا چیز روکے ہوئے ہے،
بس موت آنا باقی ہے، موت آتے ہی اس کی جنت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، قبر سے ہی جنت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ فیدخلھا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کئی حدیثیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میں، کئی حدیثیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث ہے، یہ سب حدیثیں تفسیر کی کتاب ہے الدر المنثور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑے امام ہیں، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے حدیث پہنچا رہے ہیں کہ حضرت علی بن حسین، کون یہ علی بن حسین؟ امام زین العابدین، جو کربلا میں بچ گئے تھے نا، حضرت حسین کے ایک بیٹے امام زین العابدین، ان کا نام کیا ہے؟ علی۔ تین بیٹے تھے، تینوں کا نام علی، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ تو یہ علی اوسط ہیں، علی بن حسین۔ یہ روایت کرتے ہیں عن ابیہ، ان کے والد کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن امیہ، وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن امیہ فاطمہ، وہ اپنی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دنا ولادہا، جب ان کو زچگی ہونے والی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر ام سلمۃ و زینب بنت جہش، حضور کی دو بیویاں ازواج مطہرات میں سے بی بی ام سلمہ علیہ السلام اور بی بی زینب بنت جہش علیہ السلام، ان دونوں کو حضور نے حکم دیا ان یاتیا فاطمہ، کہ فاطمہ کے پاس آئیں، فیقرأ، یہ دونوں پڑھیں، عندہا، ان کے پاس، آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھیں، اور سورہ اعراف کی ایک آیت ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، وہ آیت پڑھیں ختم ہونے تک، وَيُعَوِّذَاهَا بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ، اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونکتے رہیں زچگی کے وقت، پڑھیں انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیں، لوگوں نے خواہش کی اس لیے میں حدیثیں بیان نہیں، بس تفسیر کو چلے جاؤں، سنیں گے نہ پڑھیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ارا رجلا ادرک عقلہ فی الاسلام یبیت حتی یقرأ هذه الآیہ، جو بھی اسلام کے ذریعے عقل پایا، میں نہیں دیکھتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ رات گزارے اور آیت الکرسی نہ پڑھے، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِيهَا، اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے، لَمَا تَرَكْتُمُوهَا عَلَى حَالٍ، کبھی تم اس کو نہیں چھوڑو گے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعطیت آیت الکرسی، مجھے آیت الکرسی دی گئی، من کنز تحت العرش، عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے، اس خزانے میں یہ آیت الکرسی تھی۔ حضور کو اللہ نے آیت الکرسی دی، اور حضور کو جو ملتا ہے حضور اپنی امت کو بانٹ دیتے ہیں، جو امت لے سکتی ہے۔ سب کچھ کہاں دیں گے حضور؟ جو امت لے سکتی ہے، بہت بڑا تحفہ ہے یہ، بہت بڑا۔ ایمان جتنا بڑھے گا، 1 کروڑ سے زیادہ آیت الکرسی قیمتی نظر آئے گی۔ 1 کروڑ سے آیت الکرسی یا آیت الکرسی کی قیمت کم نظر آ رہی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ ہاں، پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يُؤْتِهَا نَبِيٌّ قَبْلِي، اس کے پہلے، میرے سے پہلے کوئی نبی اس آیت الکرسی کو نہیں دیے گئے۔ قال علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فما بت لیلۃ قط، میں نے کبھی کوئی رات نہیں گزاری، سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حضور کو کہتے ہوئے سنا۔ ایک معنی کیا ہے کہ وہ حدیث یا آیت الکرسی ہمیشہ رات کو، یہاں تک کہ حتی اقراها، حضور ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، اور میں حضور کی نصیحت سن کر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا شروع کر لیا۔ ہاں، پھر ایک حدیث سنیں، امام طبرانی نے اس کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، کان لی تمر فی صحوۃ لی، میرا ایک چبوترا ملو، چبوترا 50 سال کے اوپر جو لوگ ہیں، چبوترا اسے تمل میں کیا بولتے ہیں؟ تenne eppo galiyaon anna eppo bolwa tinnai anna eppo povar
तिन्ने एप्पो गालियाओं, अन्ने एप्पो पोवर तिन्ने एप्पो गालियाओं। तो तिन्ना हमारे तिन्ने वो चबूतरे पर खजूर रहते हैं, यानी खजूर निकालते वो चबूतरे पर रखते। एक जगह थी घर में जहां पर रखा जाता है, साहवा कहते हैं। फजाल तु अराहु यनकुसु मिन्हु, मैं हमेशा देखता कि उसमें से कम हो जा रहा है। फज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हुजूर को जिक्र किया कि ऐसा वो कम हो जाते हैं। हुजूर ने कहा इन्नका सतजिदु फीहा गदन हिर्रतन, कल तुम वहां एक बिल्ली पाओगे। फकुल, जब वो बिल्ली को तुम पाओ तो बोलो अजीबी रसूल अल्लाह, हुजूर को जवाब दे। फलम्मा कानल गद, जब सुबह हुई, वजदतु फीही हिर्रा, वहां मैं बिल्ली पाया। बिल्ली आएगी ये भी हुजूर को मालूम हो जाता है। अब ये ना कहें कि जिब्राइल आए थे बताने के लिए कि बिल्ली आएगी। जिब्राइल, कोई इख्तिलाफ है। थोड़े लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हुजूर को कुछ मालूम नहीं है। जब जब जिब्राइल आकर बताते हैं तब तब मालूम होता है, एक व्यू। दूसरी व्यू क्या है, अल्लाह ने हुजूर को ये सलाहियत दे दी है, हुजूर जिस चीज पर गौर करें हुजूर को मालूम हो जाता है। दलील है, लड़े नहीं। कोई मानने, किसी को ये चीज समझ में आ रही है मान रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रही है रुक जा रहा है। इस चीज के लिए लड़ने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, हम अल्लाह की इबादत करने के वास्ते हुजूर की गुलामी करने के लिए पैदा हुए। इसमें दोनों का इख्तिलाफ नहीं है, समझ में आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि बिल्ली आएगी ये बताने के लिए जिब्राइल, हुजूर बता रहे हैं कल भी बिल्ली आएगी। फजतु हिर्रा, बिल्ली आ गई। फकुलतु, मैंने बिल्ली से कहा अजीबी रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे। फतहव्वलत अजूजा, वो बूढ़ी बन गई बिल्ली। क्या हजरत ये पूरा है क्या तफसीर में? बिल्ली हुजूर को हुक्म दे बोती बूढ़ी बन गई। वकालत उज़क्किरुकुल्लाह लमा तरक्तनी, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे अल्लाह को याद दिलाती हूँ। फ़इन्नी गैरु आइदिन, मैं फिर आऊंगी नहीं। फ़तरक्तुहा, मैंने उस बूढ़ी को छोड़ दिया। फ़अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़क़ाल मा फ़अल रजुल, तूने क्या किया? फ़अख़बरतुहु बिख़बरिहा, मैंने कहा कि इस तरह हुआ। फ़क़ाल कज़बत, वो झूठी है। अल्लाह, वही आइदतुन, वो वापस आएगी। बूढ़ी अभी की नहीं, वो क्या करने वाली है हुजूर को मालूम है। तबरानी ने इस हदीस को रिवायत किए हैं, वो वापस आएगी। फ़कुल्लहा, जब वो वापस आए उसे कहना अजीबी रसूल अल्लाह, हुजूर को जवाब दे। फतहव्वलत अजूजन, ऐसा ही हुआ, वो आई, वो आकर फिर वैसे ही की, फिर वैसे करी, फिर वो बोली कि मुझे छोड़ दे अल्लाह के वास्ते, फिर छोड़ दिए। इस तरह 3 वक्त हुआ। फ़क़ालत ली फ़ी सालिसा, तीसरी मर्तबा उस बूढ़ी ने, यानी शैताना वो बूढ़ी ने कहा उज़क्किरुकुल्लाह, मैं तुझे अल्लाह को याद दिलाती हूँ। या अबा अय्यूब, ए अबू अय्यूब, हत्ता, यहाँ तक के उअल्लिमकी शैअन, तुझे मैं ऐसी चीज सिखाऊंगी ला यस्मउहु शैतानुन, वो चीज कोई शैतान नहीं सुनेगा। फयदखुल ज़ालिकल बैत, कि वो सुनकर भी वो घर में दाखिल नहीं होगा। अगर वो चीज तुम पढ़ो तो वो तुम्हारी जबान से वो चीज सुनने के बाद शैतान दाखिल नहीं होगा। ये जो फा है, ये फा के बाद अन सबबिया छुप कर है। अन्नहुल वादे में पढ़े नहीं, फा अन मुज़मरा, फा के बाद, तो ये वो फा है। याद आ रहा है वो फा, क्या प्यारा फा था वो, अन्नहुल वादे में आता था वो फा। फयदखुल ज़ालिकल बैत, फ़क़ुल्तु मा हुआ, अब बूढ़ी बता वो क्या चीज़ है। फ़क़ालत आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी पढ़ो। ला यस्मउहा शैतानुन, कोई शैतान उसे नहीं सुनता। इल्ला ज़हबा, मगर वो चला जाता है। फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात बताई। फ़क़ाला, हुजूर ने कहा सदक़त, वो सच्ची है। व इन कानत कज़ूबा, अगरचे वो बड़ी झूठी है लेकिन इस मामले में उसने सच कहा। तो हमारी जबान से आयतुल कुर्सी सुनते ही शैतान भाग जाता है। हज़रत तबरानी की हदीस नको हज़रत बुखारी की हदीस होना। हज़रत लीजिए बुखारी की हदीस सुनिए। इमाम बुखारी ने, इमाम नसई ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। मैं अरबी छोड़कर उर्दू में पढ़कर जाता हूँ कि हुजूर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे
رمضان کے زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس میں سے جو کھانا تھا وہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اس سے کہا کہ تجھے ضرور میں حضور کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تو آدمی نے کہا میں ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے بیوی بچے ہیں، میری بہت سی ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فاصبحت، صبح جب میں میری صبح ہوئی، فقال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھ سے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ما فعل اسیرک البارحہ، تیرا قیدی کل رات کیا کیا؟ دیکھیں صحابہ کو اس سے تعجب نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا کہ حضرت آپ کو کیسا معلوم؟ کل میرے پاس آدمی آیا سو کیسا معلوم؟ صحابہ کو تعجب نہیں ہو رہا ہے، مطلب صحابہ کو یہ چیزیں عادت ہو گئی تھی۔ تو بولا آپ کو کیسے معلوم کہ رات کو کیا ہوا؟ کیف عرفت یا رسول اللہ؟ صحابہ کو یہ چیز کی عادت تھی۔ وہ بوڑھی کا بول رہے ہیں بلی یہ بن جائے گی، تو تمہارے قیدی نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ شکایت کیا، کہا کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں اس پر رحم کر دیا اور اس کا راستہ میں چھوڑ دیا جانے کے لیے۔ حضور نے کہا اما انہ قد کذبک، اس نے تم سے جھوٹ کہا ہے، وسیعود، ضرور وہ واپس آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کا ایمان دیکھیں، فعرفت انہ سیعود، مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، کیونکہ حضور نے کہا ہے نا۔ اس کے بعد فرستہ، میں اس کی طاق میں لگا تھا۔ طاق میں لگا تھا بولے تو I was expecting his presence۔ فجاء، آ گیا، آ کر پھر اٹھانے لگا کھانا، پھر میں نے اسے پکڑا۔ اسی طرح دوسرے دن ایسا ہی ہوا، حضور نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا میں چھوڑ دیا۔ حضور نے کہا کہ پھر وہ آئے گا۔ پھر تیسری دن میں اس کا انتظار کیا، پھر آیا، پھر کھانا اٹھانے لگا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ حضور کے پاس تجھے لے کر جاؤں گا۔ تو تیسرے بعد میں نے کہا کہ تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، تو آ گیا۔ تو اس نے کہا دانی، مجھے چھوڑو، اعلمک کلمات، میں تم کو تھوڑی کلمے سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہا، ان کلمات سے اللہ تم کو فائدہ پہنچائے گا۔ قلت، میں نے کہا ما ہی، وہ کون سے کلمات ہیں؟ قال اذا اویت الی فراشک، وہ بلی کیا سکھائی؟ کیا سکھائی؟ گھر میں پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا۔ اس سے پہلے کیا سن رہے تھے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو حفاظت ہوتی۔ اب کیا سن رہے ہیں؟ اذا اویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر آؤ یعنی سونے کے لیے، فقرا، پڑھو آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ تم پوری آیت پڑھ لو۔ فإنک، بے شک تم، لن یزال علیک من اللہ حافظ، رات کو تم پڑھ کر سو گئے تو تمہارے ساتھ مسلسل ایک حفاظت کرنے والا رہے گا۔ ہارٹ اٹیک آ گیا تو بھی بچانے والا رہے گا، رات ساری ہماری حفاظت ہوگی۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور تم صبح ہونے تک شیطان تمہارے قریب نہیں آیا۔ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو حضور نے کہا اما انہ، ہاں بات تو یہ ہے، انہ صدقک، اس نے تمہیں سچ کہا، وہو کذوب، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ایک روایت میں آیا حضور نے کہا کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ نہیں یا رسول اللہ، حضور نے کہا وہ شیطان تھا۔ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو حضور سے زیادہ معلوم، ஷைத்தானுடைய யானம் ரசூலுல்லாவுடைய யானத்தை விட அதிகமா இருக்கு. ஆனா ஷைத்தான் என்ன செய்ய போறான் அது ரசூலுல்லாக்கு ஒரு நாள் முன்னாலே தெரியுது. शैतान आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। खैर अब एक सवाल है, शैतान क्यों आयतुल कुर्सी सुनते ही भाग जाता? पूरा कुरान है नहीं, आयतुल कुर्सी सुनते ही शैतान क्यों भागता? मेरे जहन में एक बात आई, अल्लाह करे कि सच रहे। शैतान क्यों भागता? आयतुल कुर्सी का एक एक लाइन, एक एक जुमला इस्मिया रहे या फैलिया रहे,
आयतुल कुर्सी का एक एक जुमला अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह ही का है। एक एक जुमला इस बात को साबित कर रहा है। शैतान को भी तो वो बात समझ में आती है ना। जब बात समझ में आती है, हमको जब बात समझ में आती है, हम आदम की औलाद हैं, फौरन तौबा करके अल्लाह के पास चले जाते हैं। ये इब्लीस की औलाद है, इसने ठान लिया है कि मैं सुधरूंगा नहीं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अल्लाह के हाथ में सब कुछ है और ये सुधरने वाला नहीं है, तो वो कैसे वहां रह सकता है। हाँ, अब बोलते नहीं, बच्चे को बोलते आ इधर मार तू। जब हाथ में बेत देख लिए तो क्या करता, भाग जाता। कुत्ता कतरने के लिए आता, हाथ में पत्थर उठाते ही क्या होता, कुत्ते को मालूम है जरूर ये पत्थर से मार पड़ेगा, भाग जाता ना। तो आयतुल कुर्सी को जब सुनता है, देखता है शैतान, उसे लगता है कि जरूर अल्लाह मुझे मारेगा, तो आयतुल कुर्सी का पैगाम उसके यकीन को बढ़ाता है और भाग जाता है। क्यों भागता है? क्योंकि वो सुधरना चाहता नहीं है। ये पैगाम है आयतुल कुर्सी का। अब चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 250 पर 6, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कुछ जबरदस्ती नहीं है। दीन में क्या नहीं है? कुछ जबरदस्ती नहीं है। पहला माना जो जहन में हमारे आता है वो ये है कि जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाना। तलवार रखकर मुसलमान हो जा, मुसलमान हो जा, जबरदस्ती करके मुसलमान नहीं आना। ये माना पहला हमारे जहन में आता है, लेकिन ये पहला माना नहीं है। மௌலானா புரியுதா உருதுல? இது கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன வருது சிந்தனை? அல்லாஹ் தாலா யாரையும் வற்புறுத்து ஈமான் கொள்ள வேண்டும் சொல்லக்கூடாது, இப்படி சரியில்லை, இந்த மானா தானே வருது. ஆனா இது முதல் மானா இல்லை, முதல் மானா வேற। अब यहाँ क्या है कि कभी जबरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाना। आपने कहेंगे कि मुसलमानों ने जंगें की, बदर में जंग की, वहां जंग की, यहां जंग की, नहीं। मुसलमानों को जन करने की वजह क्या थी आप देखें। हमको मक्के से निकाल दिया गया, हमारे पैसे हमसे छीन लिए गए, हमको बेसहारा छोड़ दिया, मजबूरन हमें बदर की जंग के लिए निकलना पड़ा। उहद की जंग में आ गए मदीने पर हमला करने के लिए, खंदक की जंग में आ गए हम पर हमला करने के लिए। खैबर पर हम नहीं जाते तो हमें सुबह शाम हमारे खिलाफ साजिशें होती। तो जो भी जंग हुई इस्लाम में अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जंग हुई। कभी किसी को तलवार बताकर मुसलमान नहीं बनाना। अगर वो बन भी गया तो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान दिल से बनना, दीन में जबरदस्ती नहीं। हाँ, जब वो दीन में आ गया, वो कहा कि मैं मुसलमान रहूंगा, मुझे जन्नत को जाना है, मुझे जहन्नम से बचना है, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। जब मुसलमान होने के बाद अब जबरदस्ती करेंगे। अब बेटे को कहेंगे 7 साल का होते ही नमाज पढ़, 10 साल का हुआ तो मार कर कहेंगे नमाज पढ़। अब कहेंगे कि चोरी नहीं कर, चोरी करेगा तो हाथ काटेंगे, जिना करेगा तो कोड़ा मारेंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि ये जन्नत को जाना चाहता है, तो इसको जन्नत को ले जाने के लिए जो जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें करेंगे। स्कूल में जमाए बगैर स्कूल की टीचर अगर हमारे बच्चे को पनिशमेंट दे तो उसको छोड़ेंगे हम? नहीं। जो ही स्कूल में दाखिला हो गया, अब वो टीचर पनिशमेंट देती है तो उसको हम पनिशमेंट को तारीफ करते हैं। टीचर கொஞ்சம் स्ट्रिक्टा पढ़ेंगे, टीचर கொஞ்சம் स्ट्रिक्टा पढ़ेंगे, टीचर बोलते ना। तो जो आदमी किसी मकसद के लिए आ गया, उस मकसद से वो हटता है तो उस मकसद में लाने के लिए जबरदस्ती चलेगी। सिवा ये लोग क्या बोलते, बुरखा पहनो, ला इकराह फिद्दीन, बुरखा जबरदस्ती मत करो, भाई जिना मत करो, ला इकराह फिद्दीन। तो जो मुसलमान में इस्लाम में आ गया वो नहीं कह सकता कि ला इकराह फिद्दीन। ये क्या है? ईमान लाने के लिए ला इकराह फिद्दीन। अब वो पहला माना समझ में आया हजरत नौरेन। இது இரண்டாவது அர்த்தம்। முதல் அர்த்தம் என்ன? पहला माना क्या है? अल्लाह आयतुल कुर्सी बता दिया ना, बोल दिया
ساری چیزیں اللہ بتا دیا. بتانے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دوسری چیزوں میں زبردستی میں رکھا ہوں. سورج کو آنا ہی ہوگا صبح، شام کو جانا ہی ہوگا، چاند کو 14ویں رات میں پورا دکھنا ہی ہوگا، بارش کو آنا ہی ہوگا، ہاتھ ایسا ہی کام کرے گا، آنکھ ایسے ہی کھلے گی، زبان ایسے ہی چلے گی، خون ایسا ہی چلے گا. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی جیسا چلاتا ہے ویسا چلے گا. لیکن دین اللہ نے کیسا رکھا ہے؟ دین اللہ نے بندوں کے اختیار میں رکھا ہے. تو اللہ اگر چاہے، آیت کیا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا. لیکن دین میں اللہ نے ایسا نہیں رکھا. دین میں اللہ نے کیا رکھا؟ اللہ سمجھائے گا، اللہ نبیوں کو بھیجے گا، اللہ سمجھانے والوں کو بھیجے گا. لیکن دین اللہ کیسا رکھا ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے، آدمی کو خود اختیار کرنا پڑے گا. یہ پہلا معنی ہے. ودیا سن تیرین چچا، دین کیسے بنایا ہوں میں نے زبردستی نہیں رکھی. دین میں خود سمجھ کر اپنانا پڑے گا. لا اکراہ فی الدین. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی. یہ آیت الکرسی سننے کے بعد میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب کے سامنے بیٹھا ہوں، کسی بھی مذہب کا بڑے سے بڑا پیشوا آ جائے اور قسم کھا لے رب کی کہ میں انصاف کے ساتھ رہوں گا، سچائی کے ساتھ رہوں گا، یہ آیت الکرسی اسے ضرور اللہ کے پاس لے کر جائے گی. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ آیت الکرسی نازل ہونے کے بعد قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ، نیک راہ اور گمراہی خوب جدا ہو گئی. کلیئر کٹ، دس از ٹروتھ، دس از رانگ. کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے. بت پرستی بیکار، اللہ کی عبادت صحیح. بت کے لیے بت شفاعت کریں گے اس لیے بتوں کے پاس جانا جھوٹ، نبیوں کے پاس ولیوں کے پاس شفاعت کے لیے جانا سچ. قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ، نیک راہ گمراہی سے خوب جدا ہو گئی. آپ لوگوں کو تھوڑا بور لگ رہا ہے، میں پھر کامیڈی میں جاؤں گا تو تفسیر آگے نہیں بڑھے گی. تھوڑا ساتھ دیں، تھوڑا ساتھ دیں. یہ دل کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے. روح کی غذا لینے کے لیے آئیں تو یہ جو سلا رہی ہے، جسم سلا رہا ہے. سلا کون رہا ہے؟ جسم. وہ تھک گیا ہے، صبح سے آفس کو جا کر وہ تھک گیا ہے. اس کو چھوڑیں، روح کو اٹھائیں. روح اٹھ جا، روح اٹھ، اب تو سن. تو ہوگا کیا؟ روح سننا شروع کرے گی، روح کے ساتھ جسم بھی آ جائے گا. قد تبین الرشد من الغی، سیدھی راہ کیا معلوم ہو گئی، بری راہ کیا معلوم ہو گئی. فمن یکفر بالطاغوت، اور جو شیطان کی نہ مانے. طاغوت کے کئی معنی ہیں. ایک معنی کیا ہے؟ شیطان. دوسرا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہے وہ طاغوت ہے. وہ ٹی وی بھی طاغوت ہے، وہ گرل فرینڈ بھی طاغوت ہے، وہ حرام کام بھی طاغوت ہے، وہ شراب بھی طاغوت ہے، وہ زنا بھی طاغوت ہے. ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرتی ہے وہ طاغوت ہے. لیکن سب سے اچھی تفسیر کیا ہے؟ جو شیطان کی نہ مانے. یہ تمام تفسیروں کو لے کر چلیں. جو آدمی نہ وہ شراب کے پیچھے جاتا ہے، نہ وہ بدکاری کے پیچھے جاتا ہے، نہ وہ ڈسکو کے پیچھے جاتا ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کی نہیں مانتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ فقد استمسکا، وہ تھام لیتا ہے مضبوطی کے ساتھ، بالعروۃ الوثقی، عروہ کہتے ہیں گھانٹ. انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ناٹ. کہ آنا، کئی کو آنا وا سائلنٹ آگو بیٹھا رہتا انہیں، سائلنٹ. لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ انہیں سائلنٹ ہے لیکن کیا کرتا؟ انہیں ناٹ میں بھی ناٹ کو فرق بتاتا رہتا. تو بہت سے لوگ سائلنٹ ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، لیکن وہ بہت بڑا کام کرتے ہیں کہ وہ ناٹ کی زندگی ہی، ناٹ کے ساتھ کے نہیں رہا تو ناٹ ہو جائے گا. ناٹ کے ساتھ کے رہا
تو ناٹ رہے گا. اسی طرح ہمارے ساتھ ماں کی محنت نہیں رہی تو ہم ناٹ ہو جائیں گے. وہ ماں ہمارے پیچھے رہتی ہے. آج میں عالم بن کر بیٹھا ہوں یا آپ ڈاکٹر بن کر بیٹھے ہیں تو وہ ہمارے پیچھے چھپ کر ہماری ماں کی محنت ہے، اس کی قربانیاں ہیں، اس کی صبح کی نیند چھوڑنا ہے، اس کی رات کی نیند چھوڑنا ہے. وہ اپنا سارا کیریئر، اپنی ساری زندگی ہمارے پیچھے لگاتی ہے. تو ہم جو ناٹ تھے، نہ یہ آتا تھا، نہ بی آتا تھا، نہ ون آتا تھا، نہ ٹو آتا تھا، نہ بیٹ آتا تھا، نہ کیٹ آتا تھا، وہ ناٹ کے پیچھے ماں لگتی ہے تو ہم ناٹ بن جاتے ہیں، مضبوط گھاٹی بن جاتے ہیں. تو جب بھی بیٹھیں ماں کو احساس دلائیں، امی یہ کامیابی میری نہیں ہے، یہ کامیابی آپ کی کامیابی ہے. میں جتنا بھی آگے بڑھوں گا میری ماں، یہ آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ کی کوششوں کا پھل ہے. بار بار ماں کے سامنے تعریف کریں، ان کا دل خوش ہوتا ہے، ان کو سکون ملتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ میری محنت چیز ہو گئی. میں بولنا چاہا نہیں، اللہ نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی. تو ناٹ، تو جو طاغوت کی بات نہ سنے، اللہ پر ایمان لائے، تو اس نے بہت وثقہ یعنی بڑی گھانٹ پکڑ لی. جو لوگ رسی پکڑ کے چلتے ہیں نا، تو رسی پکڑ کر چلنے والوں کے لیے گھانٹی کی ضرورت ہوتی ہے. رسی میں گھانٹیاں ڈالتے، نہیں تو ہاتھ پھسل جائے گا. تو جو گھانٹ کو پکڑ لیا، یا ہم جو چیز کو باندھتے ہیں اسے گھانٹی ڈال دیے تو چیز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹائٹ بیٹھ جاتی. تو جو بھی آدمی طاغوت کی نہ سنے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، کون سا بڑے سے بڑا شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا. اس کے سامنے ننگی سے ننگی چیز لے کر آ جائیں، وہ پلٹ کر چلا جاتا ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نکل کر گئے تھے، کیا تھا؟ 7 دروازوں کے پیچھے خوبصورت عورت، حضرت یوسف جوان اکیلے، لیکن ان کو کچھ گمراہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ طاغوت کے ساتھ نہیں تھے، اللہ کے ساتھ ایمان تھا. تو جو بھی طاغوت کو چھوڑے اور ایمان پر آ جائے، اس نے اپنے ہاتھ مضبوطی کے ساتھ تھام لیا. کوئی اسے گرا نہیں سکتا، کوئی اللہ سے اسے جدا نہیں کر سکتا. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا. وہ اس کا وہ گھانٹ کیسی ہے؟ اس میں انفصام نہیں ہے. فسما ہے، قطع ہے. انقطع ایک ہے، انفسما ایک ہے. اب آپ آڈینس جیسا ہوتا ہے بات ویسی نکلتی ہے. انقطع ایک ہے حضرت، انفسما ایک ہے. انقطع ٹوٹ جانا، کٹ جانا. انفسما کیا ہے؟ اندر سے کٹ کر رہنا، سامنے سے نہیں دکھنا، اسے کہتے ہیں انفسما. رسی ہے، اندر سے کھوکھلی ہو جاتی، ہم نے معلوم نہیں، کھینچتے ہی ٹوٹتی. تو اللہ کہہ رہا ہے ایک گھانٹ ایسی مضبوط ہے، سامنے سے تو ٹوٹنا دور کی بات، اس کے اندر بھی کچھ ڈیمیج نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، اس کے اندر بھی کچھ کمزوری نہیں ہے. یہ پکڑ لیے تو اتنی مضبوط رسی کو پکڑ لیے. جو گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس آیت میں خوشخبری ہے. 2 کام کرنے ہیں. کب گناہ کرتے ہم؟ طاغوت آتا، وہ طاغوت کی بات نہیں سننا. خواہش آتی نا، کئی بچے پوچھتے ہیں گناہ چھوڑنے ہوتا نہیں. گنجا مارنے والے بچے کہتے ہیں کہ گنجا چھوڑنے ہوتا نہیں. موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے والے بچے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چھوڑنا ہوتا نہیں. یہ آیت پکڑے، اکفر بالطاغوت. وہ بولے نہیں سننا. اب یہ نہیں سننا بولے نا، کس کی بات سن کر بولے؟ عقل. اب یہ عقل کی بات سن لیے، طاغوت کی بات نہیں سنے. طاغوت کو غذا نہیں دیے، عقل کو غذا دیے. عقل گاٹ سم انرجی، طاغوت لاسز سم انرجی. اب ہوتا کہ نیکسٹ ٹائم پھر طاغوت کچھ کہتا، عقل کی بات سنتے، اگین عقل مضبوط ہو جاتی، طاغوت کمزور ہو جاتا. 3 بار یا 7 بار کے بعد طاغوت ہمت ہی نہیں کرتا آپ کے سامنے گناہ لانے کی. کوئی ہمارے سامنے شراب لا کو پلا سکتا؟ بھائی وانگا بھائی یعقوب کو لا کو دے سکتا؟ نہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ شراب جو طاغوت ہے، یعقوب نے اپنی عقل کو اتنا مضبوط کر لیا کہ شراب سامنے آیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا یعقوب کو. نا بھائی، آپ کے کالج کے بچے پیتے نا،
آپ کے اسکول کے بچے پیتے نا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شراب کا جو طاغوت آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نہیں مانتے ہیں، اسی طرح ہر گناہ کا طاغوت آپ چھوڑ دیں گے تو آپ اللہ کی رسی میں آ جائیں گے۔ اللہ کی رسی جب پکڑ لیے تو اللہ کے ساتھ رہنے والے کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا۔ اللہ کی رسی پکڑ لیے تو کیا ہوتا؟ واللہ سمیع علیم، اس کی ہر بات اللہ سنتا ہے۔ اللہ مجھے گناہ کرنے کو کہتا ہے، اللہ سن لیتا، سن کو چھوڑیں گا کیا اللہ؟ دینے والا سن لیا تو کیا کرتا؟ جس کا کام ہے دینا۔ بولے آپ کا نام بولو، غلام ربانی بھائی آ گئے سب کو سموسہ دینے کے لیے، نہیں ان کے لیول کو سموسہ نہیں، شاورما دینے کے لیے آ گئے۔ انشاءاللہ آئے گا، اللہ آپ کو دولت دے گا۔ شاورما دینے کے لیے آ گئے، آئے چھیں شاورما دینے کے لیے، ان کو دینا پسند۔ اب ان کو کوئی دینے آئے، مسجد میں کون ہی دے لے کوئی۔ پیچھے سے ایک بچہ بولا انکل یہاں ہوں، کیا کریں گے؟ انہوں سنتے ہی فوراً دے دیں گے۔ اچھا بولنا کیا؟ بولنے کی بھی ضرورت نہیں، علیم وہ جانتا ہے۔ جو اللہ کی رسی تھام لیتا ہے وہ مانگے تو بھی دیتا ہے، وہ نہیں بھی مانگے، وہ گناہ چھوڑنا نیت کر لیا نا، اس کی نیت دیکھ کر اللہ گناہ سے اسے بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کیونکہ مومنوں کا اللہ ولی ہے۔ مومنوں کا اللہ، اگلی آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اکبر۔ اللہ اولیاء اللہ کے ولی، اللہ کہہ رہا ہے ہر وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لایا اللہ اس کا ولی ہے۔ ولی کا فعل کیا ہے؟ ولا یلی، ولیہ یلا، ولا یلی، ولا یلی۔ ولا یلی کا معنی کیا؟ یجیء الشیء بعد الشیء، کسی چیز کے بعد آنا، کسی چیز کے بعد آنا کو یلی کہتے ہیں۔ یلی الامر، ما یلی کا مطلب کیا؟ ایک چیز کے بعد آنا۔ تو ولی کون ہے؟ جو آپ کے بعد ہے، یعنی یجیء الشیء بعد الشیء بلا فصل، بنا کسی فصل کے، گیپ کے ہمارے ساتھ آنا۔ تو کوئی میرا ولی ہے کا مطلب کیا؟ ولی میرے پیچھے ہے اور میرے اور اس کے بیچ میں گیپ نہیں ہے۔ میرا ولی میرے ابا، میرے اور میرے ابا کے بیچ میں گیپ نہیں ہے، ڈائریکٹ ریلیشن ہے۔ میرے ابا اور میرے ریلیشن میں کوئی ہے کیا؟ میرے چاچا اور میرے ریلیشن میں میرے ابا ہیں، میرے دادا اور میرے ریلیشن میں میرے ابا ہیں، میرے نانا اور میرے ریلیشن میں میرے امی ہیں۔ تو ولی کون ہے؟ جو میرے ریلیشن میں کوئی بیچ میں نہیں رہنا، میں ولی۔ میرے امی کا ولی کون؟ میں ولی۔ میں نہیں رہا تو ان کے ابا ولی۔ ولی وہ ہے جو ہمارے بعد آتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہیں رہتا، جو ایسا رہتا ہے وہ ہم سے محبت کرنے والا ہی رہتا ہے۔ تو ولی کا معنی ایک کیا ہوا؟ اللہ قریب ہے اللہ۔ دوسرا معنی کیا؟ کیوں قریب ہے؟ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جو ہم سے قریب ہے اور ہم سے محبت کرتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ہم کو مدد کرتا ہے۔ تو ولی کا معنی ہے مدد کرنے والا، ولی کا معنی ہے محبت کرنے والا، ولی کا معنی ہے قریب رہنے والا، ولی کا معنی ہے دینے والا، ولی کا معنی ہے سہارا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب تم میری رسی پکڑ لیے تو جان لو کہ میں تمہارا ولی ہو گیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ میرے مجلے میں نوجوان زیادہ ہیں، اس لیے میری تفسیر اس معنی میں رکھ رہا ہوں کہ جو بھی نوجوان طاغوت کی بات نہیں سنا، ایک دن طاغوت کی بات نہیں سنا،
ایمان لایا، اللہ کی رسی تھام لیا تو اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے۔ اب اس کے آنکھوں پر جو گمراہی ہے، وہ گمراہی کیا ہے؟ یہ دیکھوں گا تو مجھے سکون ملے گا، یہ سنوں گا تو یہ سکون ملے گا، یہ پیوں گا تو سکون ملے گا، یہ دانت میں رکھوں گا تو سکون ملے گا۔ یہ اندھیریاں ہیں، اللہ ان اندھیریوں سے اس کی آنکھوں کو کھولتا ہے، اس کو نظر آتا ہے یہ کھاؤں گا تو میرا پھیپڑا چلا جائے گا، یہ پیوں گا تو میری ہیلتھ چلے جائے گی، یہ کروں گا تو وہ چلا جائے گا، یہ کروں تو اس کو دکھنا نظر آ جاتا ہے۔ جو بھی گناہ سے بچتا ہے، کیوں بچتا ہے؟ وہ گناہ کرنے کے بعد جو نقصان ہے اسے نظر آ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ نقصان نظر آئے گا اتنا وہ آدمی گناہ چھوڑے گا۔ یہ بولنے والا میں نہیں، یہ بولنے والے میرے بہت پیارے امام شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، وہ گناہ کرنے کے بعد جو نقصان ہوگا وہ نقصان کو سوچو، چھوڑ دو گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ ان لوگوں کو گمراہیوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کئی لوگوں کو میں دیکھا جنہوں نے سدھرنے کی نیت کی، اللہ ان کو سدھارنے والے کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ کئی لوگوں کو ہوا ہے، وہ کہیں دور وہ سدھرنے کی نیت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خواب میں آیا ہے کئی لوگوں کو کہ یہاں نہیں بیٹھو، وہاں جاؤ، اس بستی میں وہ بزرگ ہیں، ان کی مجلس کو چلے جاؤ، تم بچ جاؤ گے۔ ایسا کئی بزرگوں کے حسن ہوا ہے، نہیں ہے؟ ان کے دادا کے ساتھ ہوا ہے، ان کے دادا خواب میں دیکھے سدھرنا چاہے، خواب میں دیکھے کہاں جانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس نور کے پاس لے کر آ گئے، وہ نور ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، خواہشوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، ان کی حمایتی، ان کے ساتھ رہنے والے طاغوت بن جاتے ہیں۔ جو ہی اللہ کا انکار کیے، وہ یوٹیوب پکڑ لیا، فیس بک پکڑ لیا، ابھی کیا با انسٹا پکڑ لیا، ابھی با سنیپ چیٹ پکڑ لیا، ابھی گرم چیٹ پکڑ لیا، کیا کیا برباد ہونے کی چیزیں ہیں۔ ہاں مجھے بولتے حضرت آپ انسٹاگرام میں آ کو بیان کرو حضرت، میں بولا پیخانے میں پورا میں آ کو بیان کرنا پسند نہیں اب تک، اب کل کیا کرنا، پورے انسٹا میں بیٹھے رہے تو میں کیا کروں؟ آج بول تو میں انسٹا میں نہیں جانا چاہتا، کیوں؟ آدمی ہے پیخانے میں، وہ پیخانے میں جا کو میں بیان سن کو کیا کریں گا؟ چاروں طرف انسٹاگرام میں گناہ ہے، اٹھے تو نہیں ہے کہ انسٹاگرام میں گناہ، مجھے معلوم نہیں انسٹاگرام کیسا رہتا، چاروں طرف انسٹاگرام میں گناہ ہے۔ وہ انسٹا میں جا کو بیان سننا تمہیں، مسجد اعظم میں آ کو نہیں سن سکتے؟ ہر مسجد میں جمعہ میں آ کر بیان نہیں سن سکتے؟ جمالیہ میں جا کو سید نیاز احمد صاحب حاضر و ناظر ہیں، ان کے پاس جا کر نہیں سن سکتے؟ انسٹا میں سننا۔ اب تک تو میرا دل کہہ رہا ہے پیخانے میں جا کو میں بیان کرنے کی خواہش نہیں، کل کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ سب نوجوان انسٹا میں ہی رہیں گے، اللہ بچائے۔ عبد الرحیم کہیں، عبد الرحیم سے ملنا کا تو انسٹا میں جانا، تب مجھے جانا پڑے گا، انسٹا کے اندر جا کو عبد الرحیم کو اٹھا لے کو آنا انشاءاللہ۔ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو اب یہ طاغوت کے حوالے جاتے ہی طاغوت کیا کرتے ہیں؟ نور سے نکالتے ہیں اور اندھیرے میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ نور کیا ہے؟ قرآن، حدیث، اللہ کی بات سننا، ماں باپ کے ساتھ رہنا، یہ نور سے نکال کر اندھیریوں میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب جب وہ آدمی ایسا کر لے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ایک 10 منٹ آپ ساتھ دیے تو بہت پیارا قصہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ کیا بولا تب سے؟ جو آدمی جس کا اللہ ولی بن جاتا ہے، پہلے کیا کرتا؟ اسے ایمان دیتا ہے۔ ہم کو کیا دیا اللہ؟ ایمان۔
اس کے بعد ایمان لینے کے بعد اللہ کیا کرتا ہے؟ ہم کو ایمان پر رہنے کی چیزیں بتاتا ہے، پھر ایمان پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، اور پھر کوئی کافر آ کر ہم کو ایمان سے ہٹانا چاہے، فرشتوں کی مدد سے ہماری مدد کرتا ہے، اور پھر جب ہم مر جائیں تو ایمان کا جو فائدہ پہنچنا ہے برابر ہم کو پہنچاتا ہے۔ اور ہوتا کیا ہے جب اللہ ہمارا ولی بن جاتا ہے؟ الم ترا، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پہلے میں بول دیا اس کی تفسیر، لفظ کیا ہے؟ اے حبیب کیا تم نے نہیں جانا؟ نہیں، اے حبیب didn't you see? Am I asking, was he present at that time? My Lord, you are asking him, did not you see? You know better, he knows better. We will learn what we should know. Alam tara ilal ladhi, اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اس کی طرف؟ حاج ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، بحث کیا، آرگومنٹ کیا، نبی سے بحث کیا۔ کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے دی۔ اللہ کی نعمت کو جب تک انسان نعمت سمجھتا ہے وہ رحمان کا بندہ رہتا ہے، جس وقت وہ نعمت کو اپنی ٹیلنٹ سمجھتا ہے وہ طاغوت بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی نعمت کو اپنی نہ سمجھیں۔ کبھی قرآن اور حدیث میں حضور کو کتنی نعمتیں ملی، حضور کا ٹیلنٹ کیا ہے؟ بیسٹ لیڈر، بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، بیسٹ کمانڈر، بیسٹ پریچر، بیسٹ ٹیچر، ہر چیز ہے۔ کبھی حضور نے کسی حدیث میں کہا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے مجھے لا کر بتائیں؟ کبھی نہیں کہا۔ تو جو اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، مجھے جو نہیں حضرت میں پڑھا نا، حضرت محنت کر کو رات دن بیٹھ کو پڑھا نا، تمہیں پڑھنے کے واسطے تم نہ بخار نہیں دیا نہ اللہ اس کا شکریہ ادا کرو۔ کئی بچے ایسے ہیں اس کے باپ کی غریبی کی وجہ سے وہ پڑھنا چاہ کر بھی اسے پڑھ نہیں سکتا، گھر کا کرایہ دے نہیں سکتا، ماں باپ کو کھلا نہیں سکتا، ہیوی ٹیلنٹ رہتا ہے پڑھنے کا، باوجود اس کے اس کو جا کر ملی کے کڑے میں کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے تم کو موقع دیا فری سے پڑھنے کا، تو ہر ٹیلنٹ کے پیچھے اللہ کی نعمت ہے۔ جو نعمت یاد رکھتا ہے وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے، حضرت ابراہیم کے طریقے پہ رہتا ہے۔ اسے بادشاہت ملی اور یہ سمجھا کہ بادشاہت اس کا ٹیلنٹ ہے، تو ہمت کہاں تک آ گئی؟ نبی سے آرگومنٹ کر رہا ہے۔ کون تھا یہ؟ اللہ تو آیت میں نام نہیں بتایا۔ مفسرین کہتے ہیں بادشاہ تھا نمرود۔ کیا بادشاہ تھا؟ اللہ کیوں نام نہیں بتایا؟ عیسیٰ نام بتایا، مریم نام بتایا، لقمان نام بتایا، یہاں نام نہیں بتایا۔ کیوں؟ یہاں اس کے بارے میں جاننا مقصد نہیں، اس کے جیسے کیریکٹر سے بچنا مقصد ہے، اور وہاں وہ کام بھی جاننا ضروری ہے، وہ کام کرنے والا جاننا بھی ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق جاننا بھی ضروری ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو جاننا بھی ضروری ہے۔ نمرود کے اخلاق جان کر اس سے بچنا بس ہے، نمرود کو جان کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے نمرود کا نام نہیں، شداد کا نام نہیں، فرعون بھی جو ہے وہ ٹائٹل ہے، فرعون اس کا نام نہیں، حامان بھی جو ہے ٹائٹل ہے اس کا نام نہیں، شیطان بھی ٹائٹل ہے اس کا نام نہیں، ابلیس بھی ٹائٹل ہے اس کا نام نہیں۔ ان کی پرسنالٹی اللہ نہیں بتایا، وہ پرسنز کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے کیریکٹرز خراب ہیں، کیریکٹر جانو۔ یہ کون تھا بادشاہ؟ نمرود تھا۔ نیند چلے جائے گی انشاءاللہ۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے بعد بھی کچھ نہیں ہوا، اب پکڑا ابراہیم علیہ السلام کو۔ پیسے والوں کو ایک مستی رہتی ہے، پیسوں سے سب کچھ ہو جائے گا۔ بولا اذ قال ابراہیم، بولو تمہارا خدا کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں۔ ربی، میرا رب، الذی، وہ ہے جو، یحیی، جلاتا ہے، ویمیت، مارتا ہے۔ اب انہیں خدا بول کو بیٹھا ہے نا، میں خدا، ہر گیا نہیں، تو کہاں جلاتا کہاں تو مارتا۔ اس کے دو معنی، ایک حقیقی معنی، مجازی۔ اب یہ لوگوں کو برین واش کرنے کے لیے کیا کیا؟ جیل میں دو لوگ تھے،
دونوں کو موت کی سزا ہو کر تھی، دونوں کو باہر لایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا، بولا اس کو میں مارا، اس کو میں زندگی دے دیا۔ سمجھ میں آیا؟ بے وقوف، لیکن جی کیا بولے تو بھی سننے کے واسطے زرید میں آ رہتے۔ انڈرسٹوڈ سر؟ ٹھکا تھا، اچھے دن آئیں گے ماننے کے واسطے لوگ آہیں، ویسے لوگ رہے تک کہاں کہاں ٹھکانے ہوتا کہ ٹھکاتے رہتے، اس کے پاس ویسے ادمیا تھے، جی 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 نمرود جی، نمرود جی کیا جی آپ، نمرود جی کیا پیارے ہیں جی، کیا پھول ہے جی تمہارا، نمرود جی کیا واسکوٹ پہنے جی تمہیں۔ ایسے بے وقوفوں کو ٹھکانے کے لیے ٹھکانے کی باتیں کر دیا، وہ جی بھی کر دیا، یہ جی کر رہا ہے تو وہ جی نہیں کریں گا، کر دیا۔ دو لوگوں کو کھڑایا، ایک کو قتل کرا، ایک کو چھوڑ دیا، بولا اس کو میں مار دیا، اس کو میں بچا دیا۔ کیا بولے جی، سپر جی۔ اب یہ سامنے ہی سو نبی ابراہیم علیہ السلام، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا، ہم نے ابراہیم کو بات کرنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی بادشاہ کے ساتھ۔ قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي اب وہ پھنس گیا، اب ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب دے رہا ہے وہ، الو کیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ مشرق سے سورج کو لاتا ہے، فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے سورج کو لے کر آ۔ پھنس گیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو جو کافر تھا وہ ہوش و حواس کھو کر بیٹھ گیا، اسے کوئی دماغ میں بات نہیں آئی۔ کیوں؟ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب تک ظلم کریں گے، دوسرے کا حق ماریں گے، یہ نعمت میرا ٹیلنٹ ہے، جب تک سوچ میں ظلم رہے گا ہدایت نہیں ملتی۔ تو پھر یہ نمرود کا ہوا کیا؟ اتنا بڑا بادشاہ، اللہ نے کیا کیا؟ روایتوں میں آیا ایک مچھر اس کے ناک میں گھس کر دماغ میں جا کر بیٹھ گیا۔ چند روایتوں میں آیا 400 سال دماغ میں جا کر بیٹھ جاتا، تو دماغ میں بیٹھ گیا۔ روایتوں میں آیا ہتھوڑے سے سر پو مارو بولتا تھا، مچھر کا درد سے 400 سال اللہ کے معاملے میں کھیلا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا قصہ بیان کرنا قابل ذکر ہے۔ وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کا مغز بولتے ہیں بھیجا، اس کا مغز ایک مچھر نے کھا کر کہا ایسی بیجا ایسی بیجا بڑائی کا کیا فائدہ۔ تو اتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے ایک چھوٹے مچھر سے نمرود کو ختم کر دیا۔ تو اس آیت کے بعد یہ آیت آ کر کیا بتا رہی ہے کہ جب آپ اللہ کی رسی تھام لیتے ہیں، نمرود کے سامنے بھی آپ اسے ہرا سکتے ہیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔